मुस्तफा कमाल साहब, ज़ाहिर है हम मर्दम शुमारी पर बात कर रहे हैं और जिस अंदाज से आप मर्दम शुमारी के मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं वो भी हमारे सामने है। फरमाइएगा कि अभी तक जो तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने पेश किए हैं हुकूमत वक्त के सामने, उसमें से किस हद तक सुनवाई हुई है आपकी? सुनवाई तो इस हद तक हुई है कि उन्होंने अपनी गलतियां मानी हैं। अब गलतियों को उन्होंने हल करना है और वो गलतियों को हल नहीं करेंगे अगर, और सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मूड क्या है और बैलेंस ख़राब ना हो जाए, तो हम नहीं मानेंगे इसको। हम बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं आपको कि हम ये नहीं मानेंगे। और अगर वो जो गिनती जहाँ जिसकी है उस गिनती को पूरी करें, हम ना किसी को ज़्यादा गिने ना किसी को कम गिने। अजीब मजाक है। कराची की आबादी जो है वो 14% से 12% पे कहीं बढ़ रही है, और जो है वो जैकबाबाद ये 58% बढ़ रही है आबादी। पूरा लड़काना जो है लाड़काना 38% बढ़ा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान यहाँ आता है, यहाँ इन्फ्लक्स है, यहाँ नेगेटिव ग्रोथ है और पूरे पाकिस्तान में पॉजिटिव ग्रोथ है। ये अजीब मजाक बना रखा 70 सालों से ये अशर हो गया है, और ये होशियारियाँ चालाकियाँ कर करके आज इस मुल्क का ये अशर कर दिया है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, अगर इस मुल्क में कराची के रहने वालों को, सिंध के अर्बन सेंटर वालों को अगर आप गिनेंगे नहीं ठीक, तो फिर हमसे कोई अच्छी चीज की तवक्को ना करें, फिर हमसे कल को शिकवा ना करें फिर हमें। फिर मुस्तफा कमाल साहब, आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो सेंसस के आप जो तहफ़्फ़ुज़ात क्लेम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि लाखों में आबादी बढ़ जाती है ना। एक सेकंड होल्ड करें। देखिए, मैं बड़ी बात मैं और क्या करूं, मुझे बताइए ना। मैं अगर जो है वो आप मुझे गिनेंगे, भाई ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मांग रहे, कोई हल्का बंदी नहीं मांग रहे, कोई इलेक्शन के रिजल्ट नहीं सही कराने के लिए कह रहे, कोई पानी नहीं मांग रहे, कोई सीवरेज नहीं मांग रहे, कोई स्कूल नहीं मांग रहे, कोई कॉलेज नहीं मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे। ओ भाई 75 सालों में ये अजीब मजाक है। दुनिया का अजीब ही मुल्क है ये कि आप यहाँ गिनना, लोगों को गिनना मसला हो गया। पूरे पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, कराची वालों को आपको गिनने में जो है वो अजीब तबाही बर्बादी फैल जाती है। आपको एक से एक तंजीमें उठकर जो है वो बयानात दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं, तड़ियां लगा रही हैं, मुल्क तोड़ने की बात कर रही हैं, सिंध तोड़ने की बात कर रही हैं। अजीब मजाक है। तो भाई हमने कोई अजीब, हम क्या, किधर हम कौन लोग हैं फिर? हम अपने आप से क्या, अपने लोगों से क्या बोलें? बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि अगर आप इस मुल्क में मुझे गिनते सही नहीं है, तो आप इस मुल्क के कानून के ऊपर का इतलाक मुझ पर, फिर आप कराची वालों पे, हैदराबाद वालों पे फिर आप ना कीजिए, फिर हम पर आप। ओके, अब मुस्तफा साहब आपने जब ये बात कही दी तो फिर हम एक स्टेप आगे उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौमी असेंबली में एतमाद का वोट लेना था वजीर आजम को, मियां शहबाज शरीफ साहब को। वो ज़ाहिर है आपके दर पर आए, आपसे बातचीत की और आपने यही मुद्दा रखा कि हमें सही गिन लें, क्योंकि आप हमें गिन सही नहीं रहे। लोग ये कहते हैं, आपके नाकदीन ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, जमात इस्लामी ने भी कहा कि ये तो सौदा करते हैं, मर्दम शुमारी पर भी सौदा कर रहे हैं, लिसानियत को फरोग दे रहे हैं। फरमाइएगा, ये जो एतमाद का वोट था, क्या सही गिनने के अमल के मुकम्मल होने के बाद दिया जाता तो बेहतर नहीं था? हम कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, ना हम कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं। हुकूमत का हिस्सा थे और हम इस मौके पे कोई वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं करना चाहते। भाई हम अपनी गिनती पूरी कराने के लिए ब्लैकमेल क्यों करेंगे? ये रियासत का नॉर्मल रूटीन का काम है, उसको नॉर्मल रूटीन का काम करना चाहिए। ये अजीब बात है कि अब वज़ीर आज़म को कहें कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आपने हमें गिना नहीं जी। ये हम ये वाले काम नहीं कर रहे हम। और हम नॉर्मल, हाँ नहीं गिना जा रहा, रूटीन में 3 महीनों से चीज़ों को बता रहे हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपनी रिपोर्ट्स खुद बता दी है कि भाई 32,000 हाई राइजेस को सही नहीं गिना गया है, कम गिना गया है। खुद बता दिया कि यहाँ पर जो है वो मकान कम है। नादरा का लेटर बता रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 91 लाख लोग हैं। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के मीटर बता रहे हैं कि यहाँ पर 35 लाख से ज्यादा तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक के मीटर लगे हुए हैं। फिर कुंडा जो जिन घरों में लगा है वहां पे मीटर नहीं लगा हुए। आप 29 लाख घर गिन रहे हैं, 35 लाख घर के इलेक्ट्रिक के में मीटर लगा हुआ है वहां पर जो है फिर कुंडे में जो घर चल रहे हैं वो और है। यहाँ पे नादरा 2 करोड़ आबादी बता रहा है, 1 करोड़ 91 लाख। आप कह रहे हैं एक 35 पे आप जो है वो आबादी 98% गिनकर बैठे हुए हैं। ये हो क्या रहा है? रियासत पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, वजीर आजम पाकिस्तान को और मीडिया के 4 सतून हैं। मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि ये सिंध की जो सूबाई हुकूमत में ये जो गेम खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान की बका के खिलाफ बहुत मजबूम साजिश है। इसको फिल फौर रोका जाए, इंटरवीन किया जाए और देखा जाए। हम ये नहीं कह रहे किसी को कम गिनो, किसी को ज्यादा गिनो। हम ये कह रहे हैं कि जो सही गिनो, आप सबको सही गिनो। अर्बनाइजेशन हो गई है, कराची
60% ہے سندھ کی آبادی کا, 60% ہے سندھ کی آبادی کا. آپ اس کو 30%, 35% کرو گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. جعلی طریقے سے کرو گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. لیکن میں مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں, ظاہر مبصرین بھی آتے ہیں کراچی کے معاملات پر, سب کی اپنی اپنی ایک رائے بھی ہے. ایک عام تاثر اور ایک عام شخص بھی یہاں پر رہنے والا یہ کہتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے تجاوز ہے. کچھ جگہوں پر تو یہ کلیم بھی ہے کہ 4 کروڑ تک ہے. لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے, کیونکہ جو ابھی میں نے ادارہ شماریات کے سربراہ سے بات کی ہے, ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب سے, آپ سے پہلے وہی میرے مہمان تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں 1 کروڑ 84 لاکھ آبادی پر. میں نے کہا ایکسٹینڈڈ ڈیٹ تک آپ اس کو 2.25 کروڑ تک لے جائیں گے, 2.5 کروڑ تک لے جائیں گے میکسیمم لیول پر. آپ بتائیے گا کیا کلیم کرتی ہے MKM پاکستان کا ڈیٹا, کیا کلیم کرتا ہے کہ کراچی کی آبادی اتنی ہے آپ کے نظر میں؟ پاکستان کے ڈیٹا پہ سنا آپ کو جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان کے بہت ہی معتبر ادارے نادرا کا ڈیٹا, اور جو یہ ادارہ پورے اس ریجن میں جو ہے وہ ہم اس کو کلیم کرتے ہیں کہ اس کا ڈیٹا بینک, اس ادارے نے یہ فیصل سبزواری صاحب کے لیٹر پہ جواب دیا ہے کہ صرف کراچی کے پتے پہ جو ID کارڈ ایشوز ہوئے ہوئے ہیں وہ 1,35,40,000 ہیں, اور اس کے جو بے فارم میں جو انہی فیملیز کے نام ہیں وہ سارا ملا کر تقریباً 1 کروڑ 91 لاکھ لوگ بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, کراچی کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ سراب گوٹ سے لے کر کیماڑی تک اور ہب چوکی سے لے کر گھگر پھاٹک تک 1 کروڑ انسان تو ایسا رہ رہا ہے شہر میں, آرام سے آپ گن لیں گے کم سے کم, جو یہاں 30 سالوں سے رہ رہا ہے, 25 سالوں سے رہ رہا ہے, 20 سالوں سے رہ رہا ہے, یہیں مر رہا ہے, یہیں جی رہا ہے, یہیں سے کھا رہا ہے, یہیں سے پی رہا ہے, اور اس کے پاس کراچی کے ایڈریس کا شناختی کارڈ نہیں ہے, وہ اس نادرا کے ڈیٹا میں شامل نہیں ہے. تو 1 کروڑ 91 لاکھ اگر جو ہے وہ نادرا کا ڈیٹا کہہ رہا ہے, تو بھئی 1 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ انسان تو پھر یہاں پر اور موجود ہے نا جس کا یہاں کا ID کارڈ نہیں. تو آرام سے یہ آبادی بغیر کسی ثبوت و شواہد کے, صرف نادرا کے ثبوت کے مطابق یہ آبادی جو اتنی بنتی ہے. بھائی ابھی اگر آپ کی میں بات, آپ نے جو بھی بتایا کہ سینسس کمشنر نے یہ بات کہی ہے کہ ہم 180 پہ چلے گئے ہیں, تو پھر 1 کروڑ 35 لاکھ پر 7 اپریل میں آپ نے 98% کراچی کی آبادی کمپلیٹ کر لی تھی, اور آپ کا رزلٹ تھا 1 کروڑ 35 لاکھ یا 1 کروڑ 43 لاکھ. تو اگر 2 دن کے بعد وہ آبادی 2% اور بند کر کے آپ 1.35 1.40 پہ بند کر دیتے, تو یہ 40 لاکھ لوگ کہاں سے ایڈ ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ 40 لاکھ آج کے آپ کے نمبر کے مطابق آپ 40 لاکھ لوگوں کو چھوڑ بیٹھے تھے, ڈیٹ آپ کی ختم ہو گئی, ہماری کوشش سے ڈیٹ بڑھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ڈسکریپنسیز ہیں نا یہاں پر مشکلات اور پریشانیاں ہیں نا یہاں پہ. تو نمبر جو ہے, یہ جماعت اسلامی بھی اسی بات پر کر رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لسانیت کو فروغ دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر کارڈ کھیل رہے ہیں. اور مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 2.5 کروڑ جو ایک عام, اب میں مختلف آرٹیکلز میں نے کراچی کے حوالے سے پڑھے, لکھا آ رہا ہے کہ 2.5 کروڑ پر سبھی مان جائیں گے, چاہے وہ MKM پاکستان ہو, چاہے وہ PTI ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو. تو 2.5 کروڑ ول بی دا نمبر جس پر سارے لوگ کنونس ہے کہ کم از کم 2.5 کروڑ تو آبادی مانی جائے. یہ جو ساری پارٹیاں ہیں, جو یہ آپ جماعت اسلامی نے اگر یہ کہا ہے, تو میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگر ہم صرف اور صرف ایتھنک بات کر رہے ہوتے تو ہم یہاں کے پختونوں کو گنوانے کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم یہاں کے بنگالیوں کو گنوانے کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم یہاں کے سندھیوں کو گنوانے کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم یہاں کے بلوچوں کو گنوانے کی بات نہیں کر رہے ہوتے. سرائکی ہیں, پنجابیز ہیں, بنگالیز ہیں, برمیز ہیں, افغانیز ہیں. بھائی مردم شماری میں تو سب کو گنا جانا ہے, ہم تو سب کو گنوانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں, میں قطع کلامی کی معافی دیجیے گا, تو شہر کی بات کر رہے ہیں سر, قطع کلامی کی معافی کے ساتھ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ تو ڈرامے باز ہیں, یہ گورنر سے استعفیٰ دیں, ان کو بولیں کہ استعفیٰ دیں, خود اسمبلیوں سے باہر نکلیں اور پھر کروائیں نا سارے کام. اصل میں جماعت اسلامی اسلامیوں میں ہے نہیں تھا, اس کو ہم اسمبلیوں میں برے لگتے ہیں, وہ حکومت میں ہے نہیں تو ہم حکومت میں برے لگتے ہیں. یہ جو ہماری میٹنگ 2 فروری سے لے کر اب تک 50 سے زائد میٹنگیں, 4 دفعہ وزیر اعظم, 9 دفعہ وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن احسن اقبال اور ان کی ٹیم, پھر اس کے بعد کئی ہائی آفیشل ڈیلیگیشن جس میں خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, جس کے اندر احسن اقبال, جس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ, جس کے اندر وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری. یہ جو ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں یہ جماعت اسلامی نے کیوں نہیں کر لی؟
یہ جو فیصل صفواری کے صاحب کے جو ہے وہ لیٹر پہ نادرہ نے جواب دیا ہے، کسی اور پارٹی نے جواب کیوں نہیں لے لیا، نادرہ سے ریکارڈ کیوں نہیں لے لیا؟ یہ ہوا ہی اسی وجہ سے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، اور ہم اس حکومت کے حصہ ہوتے ہوئے ہم کوئی اپنے پروٹوکول، بھائی 3 میٹنگیں جو وزیر اعظم سے میٹنگ ہوئی، اس 3 میٹنگوں کو تو میں حصہ ہوں، تو اس کے علاوہ اور لوگ حصہ، اور میں ساری میٹنگوں کا حصہ نہیں ہوں، تو ہم نے وہاں پر جا کر سینسس کے علاوہ پچھلے 4 مہینے سے کوئی اس کے علاوہ بات ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ بینر، جماعت اسلامی کے بینر لگانے سے کوئی ایک دن کی بھی ڈیٹ بڑی ہے؟ یہ تو جب میں پہلا بیان بتا رہا ہوں، جب ہمارا سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈ چل گیا مہینے بھر، اور وہ جو ہے وہ اس نے بالکل اویئرنیس کریٹ کر دی، اور اس نے ایک بھونچال کریٹ کر دیا کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، تو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب کا جو پہلا بیان آیا ہے وہ اس ریڈ لائن پہ آیا ہے کہ اگر ریڈ لائن ہے تو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائی آپ آنکھ مل کے اٹھتے ہو صبح اور آپ استعفیٰ مانگنے لگتے ہو، آپ کے کہنے پہ استعفیٰ دیں گے؟ آپ کے کہنے پہ حکومت چھوڑیں گے؟ آپ بھی جو ہے وہ جعلی لوکل گورنمنٹ کرا کر بیٹھے ہو، جہاں پر 53 یونین کاؤنسل جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہیں، بعد میں ہم نے اس کا بوائیکاٹ نہیں کرتے اگر ہم تو جو ہے یہ 53 یونین کاؤنسل ایڈ نہیں ہوتی۔ تو ان کی باتوں پہ کچھ یہ بینر لگانے سے، یہ تو سب لوگ وہ ہیں جو سو رہے تھے مردم شماری پہ، انہوں نے شادیانے بجانے تھے 7 اپریل کے نمبر کے اوپر۔ یہ تو جو 40 لاکھ لوگ بڑے ہیں وہ ہماری وجہ سے لوگ بڑے، ورنہ تو یہ بند کر رہی تھی یہ جماعتیں، یہ تو 7 اپریل کو سارا کام ختم ہو رہا تھا سارا۔ ابھی 2 حیدرآباد شہر بنتا ہے 40 لاکھ کی آبادی۔ جی بالکل صحیح ہو گیا مصطفیٰ کمال صاحب، وقت بالکل کم رہ گیا، لیکن ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، فرما دیجیے گا کہ ظاہر جو تنظیمی معاملات ہیں ایم کے ایم پاکستان کے، وہ سب اسٹرکچرائز ہوئے ہیں، آپس میں کوئی کسی قسم کی چپکلش تو نہیں ہے آج کل؟ بس یہ ذرا جواب دیجیے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ایسی کوئی چپکلش ہے؟ لوگوں کے وہ یکسوئی کے ساتھ سارے پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں جی، کتوں کے بھونکنے سے قافلے رکا نہیں کرتے، لوگوں کا چھوڑ دیں، جو لوگ کتے جب بھونک رہے ہوتے ہیں نا قافلے کے راستے میں، تو قافلے رک کر جو انگیج نہیں ہو جاتے، بالکل ٹھیک ہے، جو ہے وہ ہمارا سفر جاری ہے، ان کا سفر جاری رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم کتوں کے بھونکنے سے ہم نہیں رکیں گے وہاں پہ۔